دنیا میں ہر 30 سیکنڈ میں 2 بچے یتیم ہوتے ہیں اور دنیا میں اس وقت 15 کروڑ سے زائد بچے یتیم ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 42 لاکھ بچے یتیم ہیں اور ان میں بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے جنہیں تعلیم و تربیت، صحت اور خوراک کی مناسب سہولیات میسر نہیں، جس کے باعث ان میں ذہنی ترقی کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے روز بروز بگڑتی معاشی صورتحال کے باعث بھی یتامہ کے خاندان کے لیے اس کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بچے مناسب سہولیات نہ ملنے کے باعث معاشرتی، سماجی اور نفسیاتی محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ایک یتیم خانے کے مینیجر سے ملیں۔ ہمارا ادارہ 2004 میں بنا تھا، رجسٹرڈ ہوا تھا۔ جی ہمارے پاس 61 چلڈرن ہیں، 31 بوائز ہیں، 30 گرلز ہیں، اور 2 ایئرس سے لے کر تقریباً 18 ایئرس تک ہمارے پاس بچے ہیں۔ تو ہمارے پاس بہت سارے بچے آنے لگ جائیں، لیکن کیونکہ ہمارے بھی کرائٹیریا ہے اور کچھ رولز ہیں، تو اس کے حساب سے جو بچے آتے ہیں ہم ان کی مطلب چیک کرنے کے بعد کہ واقعی وہ نیڈی ہیں اور ویسے ہی مطلب آرفنز ہیں یا کسی کی گارڈین اگر ان کو داخل کرا رہے ہیں تو کیا اس کے پیچھے وجوہات ہیں، کیا ریزنز ہیں۔ تو فیل تو ہوتا ہے، کوشش تو ہوتی ہے کہ وہ اس کو ایک ادارہ نہ سمجھیں یا اس کو ایک اورفن ایج نہ سمجھیں، اس کو ایک اپنا گھر سمجھیں۔ اس لیے ہم نے اس کا نام الجنت ہوم رکھا ہے، تاکہ وہ اس کو اپنا گھر سمجھ کے ہی ویسے ہی رہیں جس طرح وہ ایک گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ مشکل تو ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مطلب ان کو ایسا فیل نہ ہو اور کہ وہ اپنی مطلب میچور ہونے تک، جوان ہونے تک وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ مطلب فیلڈ میں جائیں اور مطلب کامیاب ہو سکیں۔ جی اس کے لیے فرسٹ آف آل یہ ہے کہ جب بچے آتے ہیں تو وہ کچھ بیکورڈ ایریا سے بھی ہوتے ہیں اور سائیکالوجیکلی وہ تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ہم ان کو کم از کم ہمیں 4 to 6 months لگ جاتے ہیں اس کو ڈیل کرتے ہوئے بچے کو، اور ہمارے ماحول میں اس کو ایڈجسٹ کرنے میں۔ تو ہم اس کو ہم اس کو ایک ادارہ نہیں، ایک گھر کی طرح اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ یہاں اس کو ہر رشتہ، اس کو بہن بھائی، اس کو ٹیچرز اور ہر طرح سے جو ایک ماں کا ہے، اور باقی یہ کہ اچھی طریقے سے اس کو ڈیل کر کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ فیل نہ کرے کہ وہ مطلب گھر سے دور ہے یا کسی ایسی جگہ پر آ کے جہاں وہ کمفرٹیبل نہیں ہے۔ آج کا یتیم کل کا جوان ہوگا، اور یہ حقیقت ہے کہ بچپن میں بچہ جن محرومیوں اور احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے اس کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا، اور یہ محرومیاں اس بچے کے مستقبل پر بھرپور اثر انداز ہوتی ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یتیم خانوں میں موجود بچوں کی نفسیاتی صحت پر خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ ایسے اداروں کی نفسیاتی بیماریوں سے لا علمی ہے۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ایک ایسی بیماری ہے جو کسی بھی بڑے سانحے کے بعد انسان کے اندر آنے والی تبدیلیوں کا مرکز بنتی ہے۔ عموماً یتیم بچے کسی نہ کسی حادثے کی وجہ سے ہی یتیم خانوں کا رخ کرتے ہیں، مگر ان کی نفسیاتی ضروریات کو اکثر پورا نہیں کیا جاتا۔ آئیے لاہور میں موجود ایک کلینیکل سائیکالوجسٹ عائزہ شہزاد سے اس بیماری کے بارے میں مزید جانیں۔ آرفنیج کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بیہیویئرل پرابلمس فیس کریں گے یا وہ سفر کریں گے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر سے، ڈیو ٹو دا انوائرمنٹ، ڈیو ٹو دا نیگلیکٹ دے ہیو ان دوز آرفنیجز۔ آج کل ان آرفنیجز میں یہ بزنس ٹائپ بن چکا ہے، یہاں پہ بچوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اٹ افیکٹس دیئر مینٹل ہیلتھ، دیئر مینٹل ہیلتھ از ڈیٹوریٹیڈ ان دس وے۔ وہ ان میں زیادہ رسک ہوتا ہے کہ وہ اٹینشنل، بیہیورل یا ایموشنل پرابلمس فیس کریں گے اپنی لائف میں۔ ان میں یہ بھی زیادہ رسک ہے کہ وہ بچے انزائٹی یا ڈپریشن فیس کریں گے، obviously because the environment they are having there. Because there is a difference between two normal kids, one who is living in an orphanage and the other one who is having a normal environment in which he or she is having all the proper care and that their parents give, right? So there is a difference between two. اس لیے ان میں چانسز زیادہ ہیں کہ اس میں انزائٹی ہوگی، ڈپریشن ہوگا، وہ انٹرپرسنل پرابلمس زیادہ فیس کریں گے اپنی لائف میں، جیسے کہ ان میں نیگیٹیوٹی لیول ہائی ہوگا، ان کا سیلف کنٹرول کم ہوگا، ان میں سیلف کانفیڈنس کم ہوگا، ان میں انتھوزیازم کم ہوگا۔ So it is a difference between a normal kid and a person who is living in an orphanage. So we need to create awareness regarding this issue so that this can be catered properly.
اور اس کے علاوہ اسکول انوائرمنٹ میں بھی یہ چانسز ہیں کہ بچوں کے لو اسکول گریڈز ہوں گے، ان میں لرننگ ڈیفیکلٹیز ہوں گی، ان کا لو آئی کیو ہوگا، پور ریڈنگ سکلز ہوں گے. زیادہ تر آرفنیجز کے بچے ہائر لیول پہ نہیں پڑھتے. یتیم کی کفالت کسی ایک فرد یا ادارے کی ذمہ داری نہیں بلکہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان بچوں کی نفسیاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے اہم اقدامات اٹھائیں تاکہ ایک دن وہ معاشرے کے کارآمد شہری ثابت ہوں۔